السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند مسائل جمعے کے متعلق اور ہیں جو ہم مختصر سا بیان کرتے ہیں کہ ایک تو نبی رحمت آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے جمعے کے دوران اپنے پاس بیٹھے ہوئے صرف نصیحت کے لیے بندے کو یہ کہا نا کہ چپ ہو جاؤ، تو اس نے بھی لغو کام کیا ہے۔ آپ کسی کو بیٹھے ہوئے کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے، خاموش بھی نہیں کروا سکتے، یعنی کہ اس قدر خاموشی سے توجہ کے ساتھ امام خطیب صاحب کی جو خطبہ ہے اس کو سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آگے چل کے اللہ کے نبی نے ایک اور ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اونگ آئے، اکثر ہمیں بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے نا، کیونکہ یہ ایک ایسا پرسکون ماحول ہوتا ہے، یہ رحمت والا ماحول ہوتا ہے کہ انسان کو اس میں نیند آئی جاتی ہے۔ تو اگر نیند آ جائے تو پھر کیا کریں، آپ اپنی جگہ بدل لیں، آپ اٹھ کے دوسری جگہ پہ آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی ہمیں اجازت طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر آگے ایک نبی رحمت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز سے منع فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ اکثر ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کہ جو لوگ آتے ہیں بچوں کو خاص کر اٹھا کے پیچھے کر دیا، وہاں پہ خود بیٹھ گئے، یہ چیز سے منع فرمایا ہے۔ پوچھا گیا، پھر نافع سے پوچھا گیا کہ کیا صرف جمعے میں منع فرمانے لگے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ جب بھی کوئی خطبہ کہیں پہ آپ کسی محفل میں ہیں، کسی جلسے میں ہیں، کسی پروگرام میں ہیں، تو اگر آپ کو ایسا صورتحال کا ہے تو کسی کو اٹھا کے آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اسلام کے اندر سب برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ محلے میں اگر آپ کی کوئی بڑا عہدہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں کوئی عہدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جب کرتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے کہ صرف ایک انگلی کے اشارے سے خطبہ دیا کرتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نہیں، یہ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے، بیٹھ کے آپ نے منع فرمایا، آپ خود کھڑے ہو کے دیتے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں عصا یا کمان، ایک جس کو ہماری مسجدوں میں سٹک ہوتی ہے نا، وہ پکڑ کے دیتے تھے۔ تو اس طرح اگر ایک اور بھی اس میں ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ نہ لگے نبی رحمت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہ خطبہ دے رہے تھے تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما آئے، آپ کے نواسے، آپ کے بیٹے، انتہائی قابل احترام خوبصورت شخصیت، وہ آئے تو وہ سرخ قمیص پہنے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے چل رہے تھے، ظاہر اس وقت وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو کیا خوبصورت ان کا اس وقت چہرہ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اترے، انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی محبت کا عالم کہ خطبہ چھوڑ کے ان کو پکڑا، اور ساتھ ہی پھر اللہ کے نبی نے ایک آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا جو مشکل سے چل رہے تھے پر مجھ سے صبر نہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے اپنا کلام منقطع کیا اور انہیں اٹھا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کس قدر خوبصورت ایک ماحول ہوگا، صحابہ کرام نے کس قدر ایک حسین منظر کو دیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم بھی یہ جنت میں جب جائیں گے ان ہستیوں سے مل کے اپنی دل کی خواہشوں کو پورا کریں گے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر جو خطیب صاحب ہیں اگر وہ کسی کی ضرورت پوری کرنا چاہیں تو وہ خطبہ چھوڑ کے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ ان واقعات سے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی یہ بھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پھر نبی رحمت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران گھوٹ مار کر یا نا کوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ کوٹ مار کر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گوڈوں کو اٹھا لے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گوڈوں کے گرد ایسے لپیٹ لے، اس طرح کر کے بیٹھ جائے۔ تو اس طرح بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے جمعے کے دوران منع فرمایا ہے، کیونکہ اس طرح بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو نیند آ جاتی ہے، پھر آدمی جب نیند آئے گی تو اس کا نیند پہ دھیان رہے گا، خطبہ نہیں وہ سن سکے گا، اور اس طرح انسان کا جب اگر ہاتھ آپس میں چھوٹ جائے تو وہ گرنے کا بھی خطرہ ہے، وہ گرے گا، پھر اس کی جو شرمگاہ ہے اس کے بے حجاب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، پرہیز کرنا چاہیے ہمیں اس طریقے سے۔ پھر آگے چل کے ایک اور اس میں آتا ہے کہ ایک عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر ساتھ احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں،
یہ تو بڑی ایک عجیب منطق ہے کہ احتیاطاً کس چیز کی، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ جب عام دنوں میں ظہر کی نماز اور جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ظہر کی نماز کا کیا مقام ہے، پھر احتیاط اور کسی قسم کا شک و شبہ پیدا کرنا یہ ہمارے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں آپ کو پڑھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر جمعے کے دن روزہ رکھنا، اللہ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جمعے کے دن روزہ کے لیے اور جمعرات کی شب کی یعنی کہ عبادت کو خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اپنی طرف سے ہم کوئی دن کوئی رات عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے، جو نبی رحمت آقا دو جہاں نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں صرف انہی میں ہم عبادات کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو جمعے کے دن سب سے خوبصورت عمل ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ درود پڑھیں، پاکستان سے پڑھیں، کوئی انڈیا سے پڑھے، کوئی کہاں سے پڑھے، وہ آپ کا درود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہ کیسے پہنچتا ہے یہ سوچنا ہماری جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے، اور اللہ انشاءاللہ ہمارے درود کو وہاں اللہ کے نبی تک پہنچا دے گا۔ تو اس لیے یہ تھے چند جمعے کے متعلق مسائل، تو امید ہے کہ اس میں تمام مسائل ہمارے مکمل کور ہو گئے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہفتے بعد اللہ نے ہمیں اتنا بڑا دین عطا کیا ہے، 2 عیدوں سے بڑا اس کو دین اللہ نے قرار دیا ہے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔